Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, and our today's topic is New International Economic Order. تو کل ہم نے آپ کو نان الائنمنٹ کے بارے میں پڑھایا. تو نان الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں مورز وجود میں آ گئی جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو نان الائنڈ کنٹریز جو تھی they acted as mediators during the Cold War era. اکثر جو نان الائنڈ سٹیٹس تھی دیکھا گیا کہ وہ بہت ہی غریب اور اکنامکلی بیکورڈ تھی. ان کو اسی لیے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے نام سے جانا جاتا تھا, یعنی کہ ایل ڈی سیز, لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز. ان ملکوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ہی کم تھی اور ان کو ان کی اکنامک کنڈیشنز کو سدھارنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ ان کی آزادی کو محفوظ رکھا جائے. So, in the absence of sustained development, these countries would not attain the real freedom. تو اس لیے ایسی کنٹریز یا ایسے ممالک would have become dependent upon the colonial powers or rich countries, یعنی کہ ان کو پوری طرح سے اگر ان کو فریڈم نہیں ملتی تو وہ ڈیولپڈ کنٹریز پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی. سو اٹ واز دس سچویشن وچ گیو برتھ ٹو دا آئیڈیا آف نیو. تو ایسی صورت حال جب بنی تو ایک خیال سا آ گیا, ایسا ایک سچویشن بنی جس نے کہ جنم دیا نیو. تو نیو کیا ہے؟ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. سو یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ UNCTAD, اس کا رپورٹ جو تھا وہ 1972 میں آ گیا. تو دیٹ واز انٹائٹلڈ ٹورڈس اے نیو ٹریڈ پالیسی آن اکنامک ڈیولپمنٹ. تو اس رپورٹ میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک طرح سے فریڈم دی جائے, ٹریڈ سسٹم کو ایک پوری طرح سے اس کی ریفارمیشن کی جائے اور اس کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جائے گلوبل لیول میں. تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد صرف یہی تھا, یہ جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز تھی تو ان کا اس پہ نیچرل ریسورس جو تھا, ان کا نیچرل ریسورس پہ پوری طرح سے کنٹرول ہو, کیونکہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ویسٹرن کنٹریز تھی وہ ان کا ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن ان کا ہو رہا تھا. تو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کا اس پہ اب پوری طرح سے کنٹرول ہونا چاہیے. اور جو دوسرا مقصد یہ تھا کہ ویسٹرن مارکیٹ جو تھا ایل ڈی سیز کے لیے, یعنی کہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے, ان کو پوری طرح سے وہاں پہ ایسس, یعنی کہ پوری طرح سے ان کو وہاں پہ ایک طرح سے اس کا کنٹرول جس کو ہم کہیں گے, پوری طرح سے اس کے اوپر اس کو مطلب کنٹرول ہی کہیں گے ہم, ایسس جس کو ہم کہتے ہیں, تاکہ یہ جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز تھی وہ اپنی پروڈکٹس کو, وہ اپنی چیزوں کو وہاں پہ پوری طرح سے بیچ سکے اور وہاں پہ پوری طرح سے فائدہ بھی حاصل کر سکے. یہ اس کا دوسرا مقصد تھا. اور تیسرا مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ویسٹرن کنٹریز جو تھی وہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ اگر یہی ٹیکنالوجی لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کو دے دے لیکن اس کا قیمت کم ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کا پرائس, ٹیکنالوجی کا جو پرائس تھا وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کو دے دے لیکن سستے داموں میں. یہ تیسرا مقصد اس کا تھا. اور ایک مقصد تھا اس کا کہ ایل ڈی سی جو تھی لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز, they should be given a major role in international economic institutions. جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز تھے ان میں ان کنٹریز کو
ایک طرح سے زیادہ ہی رول دیا جائے. یہ بنیادی مقصد تھا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کا. سو نان الائنمنٹ جو تھا اب ایک طرح سے اس نے سٹرس ڈالا اکنامک ایشوز پہ. تو اسی لیے 1961 میں جو بلگریڈ میں اکنامک ایشوز اٹھائے گئے وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اس کے بعد جو فورتھ نیم سمٹ جو ہو گئی نان الائنمنٹ مومنٹ کی جو کانفرنس ہوئی چوتھی سمٹ جو الجیریا میں ہوئی 1973 میں, وہاں پہ 76 اٹینڈنٹس تھے, یعنی کہ 76 ملکوں نے وہاں پہ شرکت کی. تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر نیو کے اوپر پوری طرح سے اس کی کریشن کے اوپر پوری طرح سے زور ڈالا گیا. تو اس کے بعد نیم بیکیم این اکنامک پریشر گروپ, ایک طرح سے یہ پریشر گروپ بن گیا نیم. تو سم آف دی سبسیکوینٹ نیم سمٹس, یعنی اس کے بعد جو باقی کانفرنس اس نیم کی کانفرنس اس نیو کے بارے میں ہوئی وہ ہوانا میں 79 میں ہوئی. اس کے بعد دہلی میں وہ منعقد ہو گئی 1986 میں, یا بلگریڈ میں پھر ایک بار, یا اسی طرح سے 2006 میں ہوانا میں اور ایک بار ہوئی. تو دے ہیو کالڈ فار اے نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ آن اکنامک کوآپریشن بیسڈ آن این ایکویلٹی اینڈ فیئرنیس. یعنی کہ ان کانفرنسوں کا مقصد یہ تھا کہ سبھی ملکوں کو پوری طرح سے ایک طرح سے ایکویلٹی اور اس میں ایک طرح سے فیئرٹی ہونی چاہیے. تو however نیو انیشیٹو ہیز اسٹارٹیڈ فیڈنگ اوے فرام دا لیٹ 80s, یعنی 80 کے بعد اس کا تھوڑا یہ کم ہی ہو گیا, کیونکہ ڈیولپڈ کنٹری جو تھی اب انہوں نے اس کی اپوزیشن بھی شروع کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ اب ایل ڈی سیز کی تھوڑی مخالفت بھی کرنے لگی. لیکن ایل ڈی سیز جو تھی نان الائنڈ اسٹیٹس, دے ہیو اسٹرگلڈ ہارڈ ٹو کیپ دا یونٹی. انہوں نے آپس میں بہت ہی کوآپریشن رکھی اور اس کو آگے بڑھایا. تو یہ ایک طرح سے نیو جو تھا نیو اکنامک انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جو تھا, اب اس نے پوری طرح سے اپنا جال بچھایا تھا. اور یہ جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز تھی ان کا اس کے اوپر اب بہت ہی مقصد تھا. تو جو مقصد ان کا تھا وہ ان کا اسی طرح سے اب پورا ہونے جا رہا تھا. تو دس از سیکشن اباؤٹ ٹوڈے. اوکے.